الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اور یہ وہ جملہ ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. فقہا کا اس بات پہ اختلاف ہے کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے اور کس نماز میں پڑھتے تھے. حنفی فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں پڑھتے تھے. اور باقی فقہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ سمجھے ہیں کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے پہلے پڑھتے تھے. خود حنفی فقہا میں بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نماز سے پہلے پڑھا ہے. اور نماز سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اور یہی حنفی فقہا کا مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کسی بھی تکبیر کو کھینچ کر نہیں پڑھتے تھے. بالکل سیدھی سادی بات کہ اللہ اکبر بس. نہ لفظ اللہ کو کھینچتے تھے نہ لفظ اکبر کو دراز کرتے تھے. بالکل سادگی سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ اکبر. اس لیے نماز کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنی بھی احادیث آئی ہیں کسی ایک جگہ پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کو کھینچتے ہوں یا سلام کو کھینچتے ہوں. کیونکہ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب تلاوت فرماتے تھے تو آیت کے آخری حصے کو ذرا سا کھینچتے تھے، دراز کر دیتے تھے. مثلا الرحمن الرحیم کی بجائے الرحمن الرحیم ایسے تلاوت فرماتے تھے. اس لیے اگر نماز کی تکبیرات کو ایسے ادا فرماتے کہ اللہ اکبر یا ایسے فرماتے کہ اللہ اکبر تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ تو اس کا راوی ہوتا؟ قطعاً نہیں. اور
خاص طور سے یہ نماز کی تکبیر تحریمہ اور سلام یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ نماز کا آغاز اور اختتام ان دو چیزوں کے ساتھ مربوط ہے، پیوست ہے، وابستہ ہے۔ امام انتہائی شدید غلطی کرے گا اگر وہ تکبیر تحریمہ کو طول دے اور یہ کہے کہ اللہ اکبر۔ اب اس نے اللہ کو کھینچا اتنا اور اپنی طرف سے بہت نیکی کا کام کیا، اور پیچھے جو مقتدی کھڑے تھے جماعت میں انہوں نے سادہ سا کہا کہ اللہ اکبر، تو مقتدی کی تکبیر پہلے پوری ہو گئی اور امام کی تکبیر بعد میں پوری ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ مقتدی کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اور سلام پھیرا اور امام نے پہلے سلام کی میم پر نماز پوری ہو جاتی، اور امام نے کہا السلام علیکم۔ اب امام نے میم سلام کا بعد میں ادا کیا اور مقتدی نے السلام علیکم کہا، پہلے اس نے پوری کر لی، تو ابھی امام کی نماز پوری نہیں ہوئی اور مقتدی کی ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کرتے ہیں، اور پھر نماز جیسی چیز جو ان کی زندگی میں عمود تھی، ستون تھا، دنیا کا سارا کام اس عمل کے گرد گھومتا تھا، اس کے بارے میں ادنا سے ادنا عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیا ہے تو کتابوں میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور پسینے کی وجہ سے کرتا کمر مبارک پر چپک جاتا تھا، تو آپ اپنے الٹے ہاتھ کو پیچھے لے جا کے کرتے کو ایک طرف سے کھینچ دیتے تھے تاکہ وہ جو چپک گیا ہے اور الجھن ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ بظاہر یہ ایک اتنا چھوٹی سی بات، لیکن حدیث میں آئی ایک ایک چیز انہوں نے نقل کی ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کل 9,000 چند سو 10,000 سے قریب ہیں جن کے نام ہم تک پہنچے ہیں، بس باقی 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، وہ کم سے کم 1,00,000 اور 8,000 کی روایت ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 1,00,000 آدمی ان میں سے ہمیں نام تک ان کے معلوم نہیں ہو سکے، ان کی روایات تو بعد کی بات، اور ان میں جو روایت کرتے ہیں وہ تو اور بھی تھوڑے ہیں، اور ان میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جن کی صحابیت مشکوک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زیارت کی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ زیارت نہیں ہو سکی، گئے تھے لیکن انتقال کے دن پہنچے، انتقال سے ایک ہفتہ بعد پہنچے، پہلے پہنچے کہ ان سمیت شامل کر لیا جائے تو بھی 9,000 سے کچھ اوپر ہیں۔ الافاضہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تحریر کیا۔ اس کی کتنی چیزیں ہیں جو امت تک پہنچنے سے رہ گئیں، البتہ جو پہنچی ہیں ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، ایک ایک چیز پہ، ایک ایک بات پہ۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کی نماز میں خطبہ ایک ہوتا تھا، بس دوسری اذان ہوتی تھی
اور آذان کے بعد ایک خطبہ آپ پڑھتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھا دیتے تھے، اور جب آپ کی عمر شریف زیادہ ہو گئی اور کھڑا ہونا بہت دشوار ہو گیا تو چند جملے فرماتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو کے 2 خطبے پڑھتے تھے، کیونکہ آخری عمر میں اس طرح سے 2 خطبے ہو گئے تو اب تک امت میں وہی رائج ہے۔ اور جب بیٹھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں کے درمیان تلاوت کرتے تھے، اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن امام کو چاہیے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھے تو قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے تاکہ اس مستحب پر عمل ہو جائے، اور امت نے بھلا ہی دیا اس عمل کو، گویا انہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شہروں کے شہر خالی ہو گئے اور خطیب اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ جملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے جو سورہ انعام کے آخر پہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ جو کہتے ہیں کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف یا کعبے کی طرف، وہ اصل میں یہ ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا جو آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفاً، میں یکسو ہو گیا، دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے فرقے، جتنے لوگ ہیں، اے رب سب کو چھوڑ کے تیری چوکھٹ پہ آ کے پیشانی ٹکا دی، حنیفاً میں سب کو چھوڑ کے تیری طرف ہو گیا، وما انا من المشرکین، اور اے رب میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، اور میری پوری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے، میں یہی حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ کی خالص توحید کو بیان کروں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے۔ اصل آیا ہے کہ انا اول المسلمین، میں پہلے درجے کا مسلمان ہوں، یا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، کیونکہ ان کے زمانے میں پوری کائنات میں شرک ہی شرک تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بادشاہ اگر پوچھے تجھ سے کہ تم میری کیا لگتی ہو تو کہہ دینا میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں اس تک میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ وہ کہا نے اس میں ذرا سی تبدیلی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا چاہیے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمانوں میں ہوں، میں بھی مسلمان ہوں جس طرح اللہ تیرے اور فرما بردار ہیں۔ لوگوں نے اس جملے کو کہنا چھوڑ دیا، پوری توحید، اخلاص اس جملے میں بھرا پڑا ہے، ایک ایک لفظ سے اخلاص ٹپکتا ہے اللہ کے لیے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا۔ اسی لیے دیکھیے ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت ہوئی، اور جب ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے رب میں عراق کو اور جو ان کا شہر تھا اس کو چھوڑ کے مصر ہجرت کر رہا ہوں، فلسطین جا رہا ہوں کہیں اور، انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، اے پروردگار میں آپ کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی ہجرت اس آدمی کی ہے جو گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف ہجرت کر لے، اور اللہ سے کہہ دے کہ اے رب میں گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرتا۔ یہ ہجرت اس لیے
لیے ایک ہے زبان سے الفاظ کی ادائیگی، اور ایک ہے کہ ان الفاظ کی روح کو اپنا لیا جائے۔ اللہ کے ہاں دونوں مطلوب ہیں۔ اور ایک چیز تیسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار نہ کرے۔ اللہ کے ہاں اس پہ پکڑ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کو غلط باتوں میں استعمال کرتے ہیں، بہت شدید چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے؟ آپ نے زبان اپنی انگلیوں سے پکڑ لی اور پھر چھوڑ دی اور فرمایا معاذ تیری ماں تجھے روئے، یعنی تو اس بات کو اتنا چھوٹا سمجھے بیٹھا ہے۔ فرمایا معاذ لوگ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، نچلے گڑوں میں ڈال دیے جائیں گے، تجھے کیا خبر؟ یہ زبان ہی تو ہے جو انہیں جہنم کی تہہ میں لے کے جائے۔ ایک ہے گفتگو کا طریقہ سیکھنا، ماں سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے، استاد سکھاتا ہے، پیر و مرشد سکھاتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کے پتہ چلتا ہے کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز ہے، اس کو شریعت کہتی ہے کہ سیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہیں معلوم ہے میں بنو سعد کے ہاں پلا ہوں۔ یہ بنو سعد جو قبیلہ تھا، حلیمہ سعدیہ جو کہلاتی ہیں، ان کا قبیلہ عربوں میں سب سے اچھی عربی بولتا تھا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں لکھنؤ اور دہلی کی اردو، جیسے آپ کہیں کہ گجرانوالا اور ملتان کی سرائے کی گجرانوالا اور لاہور کی پنجابی، تیز زبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں اس قبیلے میں پلا بڑھا ہوں، زبردست عربی اللہ نے بندوبست کر دیا۔ ایک یہ چیز ہے، اور ایک ہے مکار لوگوں میں بیٹھ کر زبان کی چرب زبانی، بیٹھنا، لوگوں سے یہ بات کرنی ہے، اس طرح مال بنانا ہے، اس طرح لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، اس طرح پیسے کمانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے نکلے اس چیز کو سیکھنے کے لیے کہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنائے گا، اسے کہہ دینا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ اس امت سے نہیں رہا۔ سادہ لوگ بیچارے گاؤں میں پلے ہوئے، ایسے لوگ جنہوں نے اسکول، کالج، پھر یونیورسٹی چلے گئے، پھر اپنے کسی ادارے میں چلے گئے، اور ماں باپ نے اس بچے کو پھولوں کی طرح بچا کے رکھا معاشرے سے، وہ جب عملی زندگی میں آتا ہے تو اسے نہیں سمجھ آتی کہ اچھا لوگ یوں فراڈ کرتے ہیں، یوں جھوٹ بولتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مَلَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ يَقَعْ فِيهِ، لوگوں جو فتنوں کو نہیں جانتا نا، جسے پتہ نہیں ہے کہ شر کیا ہے، وہ ضرور ایک دن فتنے میں خود گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا ہی کہ زندگی میں ایسے ایسے مکار بھی ہوتے ہیں، نتیجہ یہ کہ پھنس جائے گا اپنی سادگی کی وجہ سے، اور کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ سادہ تھا۔ اس کے لیے لفظ کیا بولیں گے کہ بے وقوف تھا، نہیں کہنا چاہیے ایسے، اس لیے کہ جو لوگ لوگوں کو ان کے مراتب پر نہیں رکھتے، پھر اپنی زندگی میں ایسی حماقت کر بیٹھتے ہیں کہ سارا زمانہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھو بے وقوف کو۔ وجہ اس کی یہ کہ پکڑا گیا اس بات پر کہ ایک آدمی بیچارہ سادہ تھا، اس سے غلطی ہو گئی اور اس کی توہین کی، بے وقوف کہتے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے آدمی جیل چلے گئے، امام تھا تعبیر کا اور مرجع تھا حدیث میں۔ کسی نے کہا ابن سیرین سے کہ جیل کیوں گئے؟ جیل کس بات پر چلے گئے؟ قرض لیا تھا کسی سے۔ وہ آدمی قرض کا تقاضا کرتا بالکل ٹھیک تھا، اٹھ کے سیدھا عدالت میں چلا گیا، قاضی نے کہا جیل میں ڈال دو، کیوں پیسے نہیں؟ کسی نے پوچھا ابن سیرین جیل کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے 20 سال پہلے میں نے ایک آدمی کو فلاش، مفلس اور غریب، فرماتے تھے کہ میں کہہ چکا
تو تقدیر کی بات ہے، زبان سے نکل گیا، میں اس کے بعد پچھتاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب دیکھو اس کی پکڑ مجھ پہ کب آئے گی۔ اب جب کھیل میں جا رہا تھا تو مجھے بار بار میرے ضمیر نے کہا کہ اور تو لوگوں کو غریب کیا، یہ ہے اس کی سزا، اور پھر کہنے کہ اللہ کا شکر ہے یہی پوری ہو گئی، آخرت میں اللہ حساب امید ہے نہیں دے۔ یہ چیز ہے آدمی اخلاقیات پر غور کرے۔ سارے دین کی اصل بنیاد اخلاقیات۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ جانتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ حیرت یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، یہ جو کہتا ہے کہ تو ایک ہے یہ اپنے دل سے کہتا ہے کہ تو ایک ہے۔ اور اگر آدمی اسے سچ جھوٹ کی پرواہ ہی نہ ہو، چاہے سچ بولے چاہے جھوٹ بولے، وہ جب کہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے تو فرشتے بھی اس کے گواہ ہوتے ہیں کہ اس منافق کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ دو ہیں کہ ایک ہے، یہ تو لوگوں کی دیکھا دیکھی کہتا ہے۔ آج سے شروع کرے کہ میں زندگی میں سچ بولوں گا، 10 سال لگ جائیں صرف اس ایک بات پہ کہ وہ جھوٹ نہ بولے، 10 سال میں اس عادت پر قابو پا لے، سمجھے کہ بڑا کام کیا، بڑا شیر مارا، کمال کی بات کی کہ 10 سال میں قابو پا لیا اس نے۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی نمازیں ہمارے اس دور میں 20 سال سے قضا نہیں ہوئی، لیکن ایسا آدمی مل جائے جس سے 20 سال جھوٹ نہ بولا ہو، شاید کئی دنیا میں پایا جاتا ہو، ہم نہیں جانتے، شاید۔ جڑ ہے اخلاقیات، اعمال اس سے ٹوٹتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف ہوگا نماز پڑھے گا کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے مسلمان ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے فرائض ہیں، اور جب خدا کا خوف نہیں ہوگا پڑھ لی نہ پڑھی۔ اسی لیے اسلام ان چیزوں پر زور دیتا ہے جو انسان کو اخلاقیات سکھاتی ہیں۔ 10 سال میں اپنے آپ پہ قابو پا لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ عمل اسے نفع دے گا۔ اللہ نے فرمایا ينفع الصادقین بصدقہم، اور قیامت میں لوگوں تمہاری سچائی تمہیں نفع دے گی۔ اس لیے غور کرے کہ میں اخلاقی اعتبار سے کس مقام پر کھڑا ہوں، تاکہ اعمال میں اخلاص پیدا ہو اور جان پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔